اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت انسان کا جسم ساکن و ساکت رہے، حرکت نہ کر رہا ہو۔ اگر حرکت کر رہا ہو، ساکن و ساکت نہ ہو تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بہت احتیاط کرنا ہے، جسم ہلے نہیں۔ ابھی دیکھیں پریکٹیکل میں کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جسم سے مراد سینہ اور پیٹ نہیں ہلنا چاہیے۔ ہل گیا تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام باطل تو نماز بھی باطل ہے۔ اب دیکھیں میں ہل کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہلتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا جسم پورا ہل رہا ہے، یہ نہیں ہلنا چاہیے۔ یہ جو ہے تھوڑا کبھی یہ تھوڑا ایکسٹریم ہو گیا، تھوڑا کم بھی ہوتا ہے، یوں کر کے کرتے تو وہ ہلتا ہے، تو بہت آہستہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بالکل ہلے گا نہیں سیدھا پیٹ۔ اس طرح تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز سینے اور پیٹ میں سے اتنی حرکت نہ کرے کہ عرف کے وہاں پر حرکت مانی جائے، سکون کی حالت نہ مانی جائے، اطمینان کی حالت نہ مانی جائے، ساکن حالت نہ مانی جائے۔ معیار اس کے اندر عرف ہے۔ عرف کہہ گئی ہو یہ تو حرکت کر رہا ہے تو وہ نہیں چلے گی۔ وہ تھوڑی بہت حرکت آپ کی سانس لے رہا تو عقلی طور پر کچھ نہ کچھ تو حرکت ہو رہی ہوگی، لیکن اتنی حرکت کہ عرف کہہ کے حرکت کر رہا ہے تو ہر حرکت میں برکت نہیں ہوا کرتی، کبھی جو حرکت میں جو الٹا کام بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ حرکت برکت والی جو ہے فارمولہ ہر جگہ نہیں چلتا ہے، بلکہ حرکت کی برکت اس وقت ہوتی ہے پوری پلاننگ کے تحت کوئی کام صحیح معنوں میں صحیح نہیں پر کیا جائے تو حرکت ہو۔ ورنہ کبھی جو ہے انسان وہ جو ہے وہ الٹی بس میں بیٹھ جائے تو وہ اتنی تیز بس چلے گی، اتنی تیز جو الٹے راستے پر چلے گی۔ حرکت ہر جگہ برکت نہیں ہے، فارمولہ ہی غلط ہے۔ تو اچھا یہ اصول ہر جگہ پر، تکبیرۃ الاحرام میں بھی، قیام میں بھی حرکت نہیں ہونا چاہیے، رکوع میں بھی حرکت نہیں ہونا چاہیے، سجدے میں بھی حرکت نہیں ہونا چاہیے، ذکر میں بھی حرکت نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر بھی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ اطمینان و سکون سے نماز پڑھنا۔ حرکت سے مراد کی کہ رکوع میں گئے تو پوری جب تک پورے سکون کی حالت نہیں ہو جاتی ہے تب تک آدمی ذکر نہ پڑھے، ورنہ حرکت کی حالت میں اگر ذکر پڑھ لے، بے سکونی کی حالت میں انسان ذکر پڑھ لے تو ذکر باطل ہے۔ بسم اللہ کو بھی ذکر شمار کیا ہے۔ کون سے بسم اللہ؟ جو سورہ سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ہاں، بسم اللہ جو ہے الحمد کا حصہ ہے۔ ہمارے وہاں جو ہے وہ نظریہ یہ سنت سے الگ ہے۔ ہمارے وہاں بسم اللہ خود الحمد کا جز ہے، بسم اللہ سورے کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ وہ الحمد کے ساتھ لازمی ہے اور سورے کے ساتھ بھی لازمی ہے۔ اور قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کے بسم اللہ میں حرکت، اس میں بھی کسی میں بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے، حرکت کسی جگہ پر بھی نہیں، بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمیشہ پوری نماز کو انجام دینا۔ پوری نماز میں کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ حرکت سے مطلب یہ ہے کہ انسان سکون کے عالم میں ساکت و صامت طریقے سے ہر عمل کو انجام دے گا۔ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، لیکن اس میں اللہ اکبر، تو یہ جو نماز باطل ہو گئی، یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ حرکت سے جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام باطل تو یہ تو رکن ہے، جب یہ باطل ہے تو پوری نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اس طرح کھڑے ہیں قیام کی حالت میں یوں ہل رہے ہیں یا یوں ہل رہے ہیں تو اس سے بھی نماز باطل ہے۔ رکوع میں بھی جو ہے کبھی آگے پیچھے جا رہا ہے، سجدے میں بھی جو ہے کبھی ادھر ادھر ہو رہا ہے، یہ حرکت کی حالت میں ذکر پڑے گی، ذکر باطل، ذکر باطل ہے تو سجدہ باطل، سجدہ باطل ہے تو نماز باطل ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اس لیے ہر جگہ پر سکون کا خیال رکھتا ہے کہ ساکت و صامت رہ کر اپنی جگہ پر سکون و اطمینان سے اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ بھی بہت امپورٹنٹ، یہ آپ مسجدوں میں جائیں گے اس کے اندر بہت مسٹیکس آپ کو نظر آئیں گے۔
لوگ جو ہے بہت حرکت کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہل ہل کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یوں یوں کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی یوں یوں کر کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلطی عام طور پر عوام میں بہت زیادہ ہے۔ آپ مسجد میں جائیں گے، آپ کے لیے مسجد میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کس کس کو بتائیں گے؟ ہر آدمی جو ہے وہ بہت سے لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ آغا صاحب، عرف کا جو معیار ہے تو اس میں عرف تو شرعی معاملات میں اتنا زیادہ واقفیت نہیں رکھتی ہے۔ اب جیسے اسی سوال میں جواب ہے کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں، ویسے تو عرف کو پھر معیار کیوں بنا رہے ہیں؟ عرف اس کو حرکت کہتی ہے نہیں کہتی؟ عرف کے تو نزدیک ہے، وہ تو خود ویسے ہی پڑھ لیے عرف تقریباً زیادہ حرکت میں عرف کو دیکھنا ہے، نہیں کہ جو ہے وہ سجدے میں عرف کو، حرکت ہو رہی نہیں، عرف کہے گی ہاں یہ یوں ہل رہا ہے، یہ اپنی جگہ پر ساکت نہیں ہے، عرف کہے گا ہاں یہ حرکت کر رہا ہے۔ اب اس کو مسئلہ نہیں پتہ ہے کہ حرکت سے نماز باطل ہوگی، اس لیے اس کو جو ہے وہ اپنی کم ایمانی کی وجہ سے اس نے مسئلے کو سیکھا نہیں، اس لیے وہ ہلا کرتا ہے، اس میں نتیجے نماز باطل ہو جائے گی۔ بار کو سیکھنا واجب تھا۔ بھائی عرف میں جو ہے علماؤ کے عرف کو دیکھیں گے یا عام لوگ ان کے عرف کو دیکھیں گے؟ جنرل پبلک کی نماز پڑھنے والے نمازی کہیں گے ہاں یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ نماز باطل ہے۔ عام طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ بعد میں یوں یوں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یوں آگے جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، یوں حرکت نظر آ رہی ہے۔ اس طرح بعد میں یوں کر کے جو ہے مست تو کیا ہے مست ملنگ بنتے ہیں، وہ جیسے قرات میں ہلتے ہیں نا، وہ پہلے سنت حضرات یوں کر پڑھتے پڑھتے یوں یوں ہلتے ہیں تاکہ جو ہے وہ تھک نہیں جائے، بیٹھے بیٹھے بھی آدمی تھک جاتا ہے، تھوڑا ہلتے ہلتے جو پڑھتے ہیں تو تھکتا نہیں آدمی۔ تو حرکت میں برکت نہیں ہے، یہاں پر حرکت میں کام خراب ہو جائے گا نا۔ اس کو یوں تعبیر کریں غلط حرکت ہے۔ یعنی دوسرا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی عوام بہت غلطی کرتی تھی۔ عوام سمجھتی ہے کہ ہم وہ جو پیش امام پڑھ رہے ہیں اس میں ہم خالی دل میں گزار رہے ہیں وہی کافی ہے، کیونکہ دل میں گزارنا کافی نہیں، خود ان کو بھی پڑھنا لازمی ہوتا ہے، ذکر وغیرہ ہے ان کو خود کو بھی پڑھنا ضروری ہے، خالی دل میں گزار لینا کافی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم جو الحمد سورہ پڑھتے تو اتنی آواز اس کی ہونا چاہیے کہ جو کم سے کم خود سنے، اتنی آواز الحمد سورہ کی ہونا چاہیے، کم سے کم خود سن سکے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثلا رکشے کا شور یا ڈھول دھماکے کا شور، یا کوئی فرض کریں کہ بہرا ہے تو بہرا پنے کا شور، بہرا پنے کی رکاوٹ، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کم سے کم اتنی آواز نماز میں نکالے گا جس سے وہ خود کم سے کم سن سکے۔ اگر بالکل خالی دل سے گزارتا تو وہ ذکر پڑھنا یا الحمد پڑھنا یا سورہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا، حتیٰ وہ آہستہ آواز میں دیکھیں، میں آپ سے ابھی پریکٹیکل بیان کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ میں خود اپنے آپ کو سن رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ہم ہما، آہستہ آواز میں ہم ہما بھی اتنا ہو کہ وہ خود اپنے کان سے سن سکے، اتنا کہ اپنے کان سے سن سکے تو وہ کہنا جو ہے وہ نماز کے لحاظ سے کافی ہوگا۔ اگر نہیں سن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ الحمد پڑھنا بیکار ہو گیا، اس کا سورہ پڑھنا بیکار ہو گیا، اس کا ذکر پڑھنا بیکار ہو گیا، اس کا رکوع بیکار ہو گیا، اس کا سجدہ بیکار ہو گیا، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو سنا سکے اتنا کم سے کم آواز سے پڑھنا، چاہے ہم ہماری کیوں نہ ہو۔ لیکن
دیکھیں آپ تک بھی تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہوتی، میں تو اتنا سن ہی رہا ہوں. تو آہستہ آواز میں بھی اتنا پڑھنا ہے کہ خود اپنے آپ کو سنائیں. یہ تو آغا صاحب فرادہ میں جماعت کے ساتھ بھی؟ جماعت کے ساتھ بھی جو ہے، جماعت کے ساتھ تو خیر الحمد سورہ جو امام جماعت کی ذمہ داری کا، امام جماعت کو کم سے کم اتنا پڑھنا ہے. لیکن رکوع میں تو ذکر ہمیں اپنا پڑھنا ہے، سجدے میں ذکر ہمیں اپنا پڑھنا ہے، تسبیحات اربعہ بھی پڑھنی ہے، تو اس میں تو اتنا کم سے کم خود پڑھنا ہے. فرادہ میں تو سب کچھ ہمیں اپنے ہی پڑھنا ہے. اس میں الحمد سورہ بھی ہمیں اتنا پڑھنا ہے کہ خود اپنے آپ کو سنا سکے، اتنا پڑھنا ضروری ہے. اور یہ بھی غلطی عوام بہت کرتی ہے. اگر کوئی ہم ہما کر رہا ہے، ہم ہما بھی نہیں کر رہا نماز کے دوران، تو اس کو منع کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہاں کچھ بھی نہیں کر رہے، اس کو پھر سکھانا پڑے گا. یعنی نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز میں ہی بول دیں کہ آپ کی آواز نہیں ہے. نماز کا کسی کو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی. نہیں وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اچھا آپ نماز نہیں پڑھ رہے بولیں گے تو بھی اس کی جو پڑھ چکا ہے وہ بھی باطل ہو چکا ہے، اس کی نماز باطل ہو چکی ہے. نماز کے بعد بتائیں تو بہتر ہے. واجب بتا. ہاں واجب یہ دیکھیں دو واجب، ایک کا نام ہے تعلیم الجاہل، جاہل کو سکھانا بھی واجب ہے. دوسرا واجب ہے امر معروف نہی عن منکر. یہ کب دونوں کے الگ الگ قانون ہیں. جب کسی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تعلیم الجاہل چلے گا. کسی کو مسئلہ معلوم ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا تو امر معروف نہی عن منکر چلے گا. یہ تعلیم الجاہل کے باب سے واجب ہوا کرتا ہے. اس لیے جو ہے آپ کہیں پر بھی کسی مسجد میں جائیں تو آپ پر اسباب تعلیم الجاہل یا اسباب امر معروف نہی عن منکر بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. اگر اعلیٰ ایک شخص سے آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ اسے بتاؤ گے تو آپ کی بات نہیں مانے گا، تو بتانا پھر امر معروف نہی عن منکر واجب نہیں رہتا ہے. پھر واجب نہیں رہتا. اس کی امر معروف نہی عن منکر کی 6 شرائط ہیں. ان شرائط کے تحت اس پر ایک شرط ہے، اور میں سے ایک شرط یہ کہ اٹھا کے رکھا آپ کو پڑی نہ مار دو. یہ بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی غصے میں آ کے یہ ہمیں بچوں کا کیا بتانے کے لیے آیا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں یا جو ہے الٹا الزام نہ لگائے، تہمت نہ لگاتے ہیں، پوری گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. اتنا بھی ہو یہ بھی شرائط ہے کہ اگر جو ہے انسان کے لیے اپنے اوپر کوئی ضرر کا خطرہ نہ ہو تو بتانا واجب ہو جاتا ہے. اصل میں جنرل پبلک تو بہت سے کام جو ہے وہ مشکوک کرتے ہیں. وہ ایک بندہ کس خوراک میں دیکھ رہا تھا، وہ دوسرے پہ آ کے دیکھنے لگے، دوسرا پہ آ کے دیکھنے لگے. پہلے سوچے کیا دیکھ رہا ہے، میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کچھ دور نہ ہو کر کے نا. ان کا معیار تو سمجھ سے باہر ہے. کس کو دیکھنا؟ جنرل پبلک بھی سمجھے ان کو تو اپنے ہی کوئی معیار کو سمجھ میں نہیں. اس کو معیار سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ جنرل پبلک میں سے ایک اپنے آپ کو خود بھی رکھے. اوکے میں بھی جنرل پبلک میں شامل ہوں، میرے نزدیک یہ ہل رہا ہے کہ نہیں، کوئی معیار ہو جائے گا. ہلنے کا معیار یہ کہ مجھے ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ ہے معیار. جنرل پبلک میں میں خود بھی ہوں اور جو ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ ہل رہا ہے، میرے نزدیک ہل رہا ہے، بس اس کا مطلب پبلک بھی ہلنا سمجھے گی. ہلنا سمجھے گی اس کا مطلب اس کی نماز آتے لے، یہ اس کا معیار ہے. آئیے تیسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ کسی کو بیماری کی وجہ سے وہ گونگا ہو جاتا ہے، عارضی طور پر یا مستقل طور پر گونگا ہو گیا. تو گونگے کی وجہ سے یا کچھ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں نکال سکتا. جیسے حضرت بلال کا پیش کیا تھا کہ شین کی یا سین نکالتے تھے، وہ یاد ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو جانے والا گوار بے ہوش ہو گیا، وہ غلط نکالا تھا اس لیے تو دوبارہ بے ہوش ہو گیا بیچارہ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی زبان میں ایسی لکنت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح حرف نہیں نکال پا رہا ہے. جیسے ہم نے وہ ایران کا بتایا تھا کہ ایران کے اندر ایک علاقہ ہے ترکستان کا، وہاں پر تو جو ایرانی ہیں جس میں آغا خامنئی بھی شامل ہے، وہ جو ہے وہ ترک کے علاقے کے لوگ ہیں. وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اکبر نکلتا ہی نہیں ہوتا ہے اور کوشش کرتے اس کے باوجود اکبر ہی نکلتا ہے.
وہ پوری زندگی محنت کرتے ہیں، اللہ اکبر وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل سے جو ہے اکبر نکلتا ہوں۔ بعض علاقے ایسے کہ نہیں نکلتا، کیا کریں، بعض علاقے کی وجہ سے نہیں نکلتا، بعض کی اپنی ذاتی وجہ ہوتی ہے کہ وہ شین کو سین کہتے ہیں، کیا کریں، ذاتی وجہ بھی ہوتی۔ تو اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اپنی پوری کوشش کرے صحیح کرنے کی، اگر حتی الامکان کوشش کرنے کے بعد نہیں نکلتا ہے تو جیسا نکلتا ہے ایسے ہی انجام، اس کو وہاں پر مجبوری کی وجہ سے معافی دی گئی، کیونکہ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا بیچارے کہ تکلیف ما لا یطاق کہلاتا، یعنی اس کے اوپر وہ تکلیف جو اس کی طاقت سے باہر، وہ تو اللہ کسی کو طاقت سے باہر تکلیف تو نہیں دیا کرتا، انسان کی طاقت سے باہر۔ انسان کو کہ آپ کے نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد جو ہے ہوا میں اڑنا ہے، ہوا میں کیسے اڑ گئے، ہوا میں اڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو پرندوں کی طاقت ہے، پرندوں کے لیے آسان ہے لیکن ہمارے لیے آسان نہیں ہو ہوا میں، کیونکہ ہوا میں اڑنا جو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے پرندوں کو دی تھی، حیوانات کو دی، وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ذمہ داریاں اللہ نہیں ڈالا کرتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر، اور وہ ذمہ داری بھی انسان پر نہیں آتی جو انسان کی قدرت سے باہر، قدرت سے شرط ہے تکلیف کے لیے کہ انسان پر طاقت و قدرت ہونا چاہیے، قدرت شرط ہے، چنانچہ قدرت کسی کے پاس نہیں کہ صحیح حرف نکال سکے، قدرت ہی نہیں ہے اس کے پاس بیچارے کی، ہمیشہ شین کو سینی نکالے گا، اللہ اکبر کو ہمیشہ اللہ اکبر ہی نکالے گا، اب اس کو طاقت ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے جیسی آپ کی طاقت ہے اسی طریقے سے بن جانا۔ ڈیفیکٹ والے افراد کو مجبوری میں معافی ہے، مجبوری کا مطلب جتنا سیکھ سکتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، مجبوری میں صرف اللہ اس کو بالکل معاف نہیں کر دیتا، اس کو کہتے ہیں جتنا کر سکتے ہو کرو صحیح کرنے، اور ہر وقت صحیح کر کے کوشش کرو، ہر وقت کوشش کرو کہ صحیح سے صحیح انجام دے پائے۔ اس طرح وہ بینک کا مسئلہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پیش بھی کیا تھا، دوبارہ بھی سن لیں۔ ایک آدمی بینک کی نوکری کرتا ہے اور سود کے ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا ہے، تو اس کی نوکری تو حرام ہے، سود کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرے تو نوکری تو ہو گئی حرام۔ تو شریعت اس کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ جب تک کہ کوئی دوسری نوکری تلاش نہ کر لیں یا کوئی ایسا کاروبار نہ مل جائے جس سے آپ کے گھر کا اور بال بچوں کا خرچہ چلے، تب تک مجبوری میں بینک کی سود کی نوکری کنٹینیو کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں، یہ مجبوری کی نوکری ہے، کیونکہ اللہ مومن کی عزت کو اتنا محترم سمجھتا ہے کہ وہ اپنے احکام کو معطل کر دیتا ہے مومن کی عزت کو بچانے کے لیے، کہ مومن کی عزت معمال نہ ہو جائے، اتنا جو ہے اللہ مومن کی عزت کا خیال کرتا ہے کہ وہ اگر جو ہے کہے کہ نہیں تمہیں تو بینک کی نوکری چھوڑنا ہی پڑے گی، جا کر کے بھیک مانگو، کچھ بھی کرو، اور جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، قرضے مانگتے رہو، تو یہ تو انسان کی عزت معمال ہو جائے گی۔ اس لیے عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں محترم ہونے کی خاطر کہ اس کی عزت بچی رہے، معاشرے میں اس کا اسٹیٹس قائم رہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی عزت کی خاطر کہا ہے کہ تم اس نوکری کو جاری رکھو، لیکن ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری کو کوئی حلال روزی کا راستہ تلاش کرتے رہو، تلاش کرنا واجب ہے، چاہے نوکری ہو چاہے کاروبار ہو، کوئی بھی اتنی روزی کا ذریعہ بن جائے جس سے تم اور تمہارے بال بچوں کا خرچہ ایک عام اسٹیٹس کے مطابق
وہ آپ کا خرچہ پورا ہو جائے. یہ ضروری کہ بینک میں جو تنخواہ مل رہی ہے وہی تنخواہ مل نہیں، اس سے کم تنخواہ میں بھی اگر گھر کا گزارا ہو جاتا ہے تو اس چھوٹی تنخواہ والی نوکری انجام دینا واجب ہو جائے گا. چھوٹا کاروبار وہ بھی واجب ہو جائے گا، بینک کی بڑی نوکری چھوڑنا واجب ہو جائے گا جب اسی چھوٹی تنخواہ سے گھر کا گزارا ہو رہا ہے. تو مثلا بینک میں فرض کریں 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں اور دوسری نوکری جو حلال والی مل رہی ہے وہ 1 لاکھ کی ہے، تو 2 لاکھ کی نوکری چھوڑ کر 1 لاکھ کی نوکری میں جانا اس پر واجب ہے، جس 1 لاکھ سے اس کے گھر کا گزارا ہو رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے، اس کے لیے جانا واجب ہو جاتا ہے. ہاں اگر 1 لاکھ سے اس کے گھر کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو پھر نہیں چھوڑے، جب تک کہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ گھر کا گزارا نہیں ہو جاتا ہے تب تک نہیں چھوڑے گا، تب تک اس کو اجازت ہے کہ اسی بینک کی نوکری کو جاری رکھتا ہے. تو ضروری نہیں کہ جو بینک میں تنخواہ مل رہی ہے وہی باہر بھی ملے. کم تنخواہ پر بھی آدمی کو گزارا کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر جو اخراجات ہیں پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس بینک کی نوکری کو اللہ کی خاطر چھوڑنا ہے. یہی تو انسان کی قربانی ہے، دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر کتنا عمل کرنے والا ہے. چنانچہ اس کو چھوڑنا واجب ہو جائے اور چھوڑ کر کے اس نئی نوکری کو اپنائے گا جو حلال روزی ہے. بچوں کو حلال روزی کھلائیں گے تو بچے صحیح راستے پر جائیں گے، بچوں کو حرام روزی کھلائیں گے تو وہ حرام کے راستے پر جائیں گے. اس لیے کہ وہ آثار بدی تو بہرحال بچوں میں آیا کرتے ہیں، حرام کا اثر ضرور بچوں میں آتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر اور پھر بچوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ویسے بھی ہمارے لیے بھی حرام ہے بینک کی ایسی نوکری جاری رکھنا کہ جس میں سود کا کاروبار ہوا کرتا ہے. اور بتائیں بینک کے سارے ڈپارٹمنٹ حرام نہیں ہیں، لیکن جو سود کی ڈیلنگز میں ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں وہ سارے ڈپارٹمنٹ حرام ہوا کرتے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے وہ بینک کی نوکری چھوڑنا اس میں چونکہ مجبوری ہے، اللہ نے عزت کو بچانے کے لیے اجازت دی. یہاں پر بھی جو قراءت میں کوئی حرف تلفظ نہیں کر سکتا مجبوری ہے، تو اللہ نے اس مجبوری کی بنیاد پر جیسا تلفظ کر سکتا اسی کو قبول کیا. سین و بلال شین عند اللہ، آپ کو وہ روایت یاد رہنا چاہیے کہ جو ہے بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہی ہے، اس لیے جو ہے اس کا بھی اللہ اکبر چے کاف کی جگہ پر اللہ کے نزدیک سے یہ صلی اللہ